آج مسلمانوں کا حال ایسا ہے کہ خود اسلام کے خلاف عمل کرتے ہیں، اسلام کے خلاف. اور اسی میں سے ایک مسئلہ جائیداد کی تقسیم کا بھی، کہ کوئی حرص رکھ لیتا ہے، اپنے بھائی کو نہیں دیتا، اپنے بہن کو نہیں دیتا، یا بیٹیوں کو نہیں دیتا، اور دنیا ہی کو اصل سمجھ کر وہ سارے جائیداد پر قبضہ جما لیتا ہے. اسلام کے خلاف عمل کرتے ہوئے، شریعت پر عمل نہ کرتے ہوئے غیروں کے پاس جاتا ہے مسئلہ حل کرنے کے لیے، دنیاوی طور پر مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو بھلا بتلاؤ اس سے بڑا الزام اسلام پر کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی بدنامی اسلام کے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ خود اس کے ماننے والے اس پر عمل نہیں کرتے. قرآن کی بات آئے تو عظمت میں اس کا بڑا ادب کے ساتھ نام لیتے ہیں، عظمت میں اس کی قسم کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، عظمت میں اسے نیچے نہیں رکھتے. اگر وہ گر جائے تو بعض لوگ آنکھوں سے لگا لیتے ہیں، اور بعض لوگ تو نمک وغیرہ صدقے میں دیتے ہیں، جو کہ غیر شرعی اعمال ہے، شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اور عظمت میں چھونے سے پہلے وضو کر کے چھوتے ہیں. اگر کوئی ناپاک ہے نہیں چھوتا. قرآن کو اتنی عظمت کے ساتھ انسان لیتا ہے، دیکھتا ہے، لیکن جب عمل کی بات آتی ہے تو عمل نہیں کرتے، قرآن کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے. بس اسے پڑھنے میں عظمت، اس کا نام لینے میں عظمت، اور اپنے گھر کے اوپری حصے میں یا زینت بنانے میں اس کی عظمت کا لحاظ رہتا ہے. جو قرآن کے اندر جو تعلیمات موجود ہیں، جو احکامات موجود ہیں، اس پر عمل کرنے کے اعتبار سے یقیناً ہمارے اندر خود اسلام کی کوئی عظمت نہیں ہے، قرآن کی کوئی عظمت نہیں ہے. وہاں پر نہ ہمیں اللہ یاد آتا ہے، نہ قرآن کا حکم یاد آتا ہے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. قابل احترام حاضرین، پردہ نشین خواتین، ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لائق ہے، جس نے لوگوں کے درمیان خاندانی نظام کو بنایا ہے، جس نے ایک دوسرے پر حقوق لازم کیا ہے. ماں باپ پر بیٹوں کے حق ہیں تو بیٹوں پر ماں باپ کے حق ہیں، بہنوں پر بھائی کے حق ہیں تو بھائیوں پر بہنوں کے حق ہیں. اور اس نے جب مال کمانے کی اجازت دی ہے تو اس مال کو بھی اس کے حقداروں کے درمیان تقسیم کرنے کا حکم دیا، جسے میراث کی تقسیم کہتے ہیں، جائیداد کی تقسیم کہتے ہیں.
لاکھوں درود و سلام اللہ کے سارے انبیاء پر، خصوصاً آخر نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے لوگوں کے سامنے دنیا کی حقیقت بتائی اور کہا کہ یہ عارضی زندگی ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ انسان کا مال وہی ہے جو انسان آخرت کے لیے چھوڑ جاتا ہے، جو اپنے پاس انسان محفوظ رکھتا ہے وہ اس کا نہیں ہے، وہ تو بعد میں آنے والوں کا ہے۔ اور آپ نے یہ تعلیم دی کہ والدین کو چاہیے اپنے بچوں کے لیے کچھ مال چھوڑ کر جائے، اپنے بچوں کو غریب نہ بنائے، تاکہ باپ کے انتقال کے بعد وہ لوگوں کے سامنے بھیک مانگے۔ آپ علیہ السلام کی یہ ترغیب ہے، تعلیم ہے، اولاد کے لیے کچھ مال انسان جمائے، باقی رکھے اور چھوڑ جائے، تاکہ اس کے بعد ان کی زندگی بہتر گزر سکے۔ معزز حاضرین، آج کے اس جمعہ میں آپ کے سامنے میراث کے مسئلے پر مجھے گفتگو کرنی ہے، جائیداد کی تقسیم۔ جائیداد کی تقسیم قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ قرآن مجید کی عظیم سورت سورۃ النساء، اس میں عورتوں کے مسائل بیان کیے گئے، اور ان عورتوں کے مسائل میں ایک بڑا مسئلہ شادی ہونے کے بعد بھی ماں باپ کی جائیداد میں ان کا حصہ انہیں دیا جائے۔ زمانے جاہلیت میں لوگ عورتوں کا کوئی اعتبار نہیں کرتے تھے، جو گھر کا بڑا آدمی ہے وہی ساری جائیداد اپنے پاس ہڑپ کرتا تھا، جو بڑا ہوگا چھوٹوں کو محروم کر دیتا، عورتوں کو محروم کر دیتا تھا۔ اور آج بھی یہ جاہلی رواج لوگوں میں رائج ہے، غیر مسلموں میں یہ چیز موجود ہے، اور وہی اثر مسلمانوں کے اندر بھی آج پایا جاتا ہے، جو جائیدادوں کے تقسیم میں نافرمانی کرتے ہیں، ناانصافی کرتے ہیں اور ظلم کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اگر ہم قرآن کو دیکھیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مال کی تقسیم کے مسئلے میں تاکیدی حکم دیا ہے، زور دیا ہے اس مسئلے میں۔ سورہ نساء میں آیت نمبر 7 سے لے کر 14 تک، اسی طرح آیت نمبر 30 پر 3 اور پھر آیت نمبر 170 پر 6، ان آیتوں میں رب العالمین نے اس مسئلے کی بالکل تفصیل بیان کر دی، وضاحت بیان کر دی۔ یوں سمجھیے شریعت کی تعلیمات بہت سارے ہیں، لیکن تعلیمات میں وضاحت اور تفصیل قرآن میں کم ہے، حدیث میں زیادہ ہے۔ جیسے سب سے عظیم عبادت نماز ہے، نماز کا ذکر قرآن میں صرف حکم دینے میں ہے، فضیلت بتانے میں ہے، لیکن اس کی تفصیل حدیث میں۔ روزہ، رمضان کا روزہ ایک اہم عبادت ہے، وہاں پر صرف اس کی فرضیت کا ذکر ہے، لیکن اس کی تفصیل حدیث میں موجود ہے۔ زکوٰۃ کا مسئلہ، حج کا مسئلہ، انسان کی زندگی سے جڑے ہوئے بے شمار ایسے معاملات ہیں، اس کی تفصیل قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں ہے۔ لیکن میراث کی تقسیم کا مسئلہ، جائیداد کی تقسیم کا مسئلہ رب العالمین نے قرآن ہی میں وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا، تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا کہ بیٹے کو کتنا ملے گا، بیٹی کو کتنا ملے گا، اگر بھائی ہیں تو کتنا ملے گا، بیوی کو کتنا ملے گا، شوہر کو کتنا ملے گا، اگر لڑکے کا انتقال ہوا ہے ماں باپ کو کتنا ملے گا۔ ہر ایک کی تفصیل رب العالمین نے وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا۔ گویا کہ یہ ایک مسئلہ ایسا ہے کہ رب العالمین نے اس کی وضاحت کی، دوسرے مسئلوں کی وضاحت اللہ نے قرآن میں نہیں کی، اللہ نے حدیث کے اندر کی، اللہ کے نبی علیہ السلام کو اس کی تفصیل وضاحت کی، بیان کیا۔ اور اسی کے ساتھ دیکھیے امام قرطبی رحمہ اللہ سورہ نساء کی جو میراث سے متعلق آیت ہے
यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। इस आयत के तफसीर में कहते हैं हाज़िहिल आयतु रुक्नुम मिन अरकानिद्दीन, ये आयत करीमा दीन के सुतूनों में से एक सुतून है, रुकनों में से एक रुकन है। वो उम्दतुन मिन उमद्दीन, और दीन के अहम पिल्लर सुतून में से एक सुतून है। वो उम्मुन मिन उम्महातिल आयात, जितनी भी आयतें हैं सारी आयतों की माँ है ये आयत। कुर्तुबी रहमहुल्लाह कहते हैं सारी आयतों की माँ है ये आयत। उम्मुन मिन उम्महातिल आयात, जितने अहम अहम आयतें हैं, जितनी अहम अहम तालीमात हैं, उन सारे अहम तालीमात में एक बुनियादी तालीम है। फ़इन्नल फ़राइज़ अज़ीमतुल क़द्र हत्ता इन्नहा सुलुसुल इल्म, कहा कि ये मीरास के बारे में जानना ये अजीम इल्म है, बल्कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये इंसान जो इल्म हासिल करता है उसमें से 1/4 रुबो हिस्सा, 1/4 के बराबर ये इल्म हासिल करना है। मीरास के बारे में इंसान जो दूसरे उलूम हासिल करता है, उन सारे उलूम में इस इल्म का दर्जा इतना शरीयत के अंदर बताया गया। और इसी तरह अगर हम आयतों को देखते हैं तो हमें एक बात मालूम होती है कि मीरास की आयतों के इख्तिताम में अल्लाह ताला ने कहा इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा, अल्लाह ताला जानने वाला है, हिकमत वाला है। और कहीं पर रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि वो अलीम है, हलीम है। अल्लाह ने इल्म का जिक्र किया, और इल्म का जिक्र इस माने में कि जायदाद की जो तकसीम अल्लाह ने जो बताई है कि लड़के को इतना, लड़की को इतना, बाप को इतना, माँ को इतना, शोहर को इतना, बेटियों को इतना, बहनों को इतना, जो रब्बुल आलमीन ने जो तकसीम की है ये अल्लाह के इल्म के मुताबिक। और अल्लाह बेहतर जानता है किसे कितना दिया जाए। इंसान की अकल नाकिस है, इंसान की अकल काम नहीं करती। इसीलिए रब्बुल आलमीन ने मीरास की तकसीम बताते हुए उसके इल्म का जिक्र किया कि अल्लाह ताला जानने वाला, हिकमत वाला, जानने वाला, अल्लाह ताला बुर्दबार है। और उसी के साथ देखिए आज दुनिया में इस्लाम बदनाम है, इस्लाम गैरों से बदनाम है। गैर प्रोपेगंडे करते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन गैरों से ज्यादा अगर इस्लाम आज बदनाम है तो खुद उसके मानने वालों से बदनाम, मुसलमानों से बदनाम। क्यों? इसलिए कि मुसलमान सही मानों में इस्लाम पर अमल नहीं करते। अगर सही मानों में अमल करेंगे तो सच्चाई, हक्कानियत, बेहतरी लोगों के सामने आया होगी, वाज़े होगी, और लोग समझेंगे कि ये दीन कैसा है, किस बात की तालीम देता है। बल्कि अमल करना तो दूर की बात, आज मुसलमानों का हाल ऐसा है कि खुद इस्लाम के खिलाफ अमल करते हैं, इस्लाम के खिलाफ। और उसी में से एक मसला जायदाद की तकसीम का भी, कि कोई हिर्स रख लेता है, अपने भाई को नहीं देता, अपने बहन को नहीं देता, या बेटियों को नहीं देता, और दुनिया ही को असल समझकर वो सारे जायदाद पर कब्जा जमा लेता है। इस्लाम के खिलाफ अमल करते हुए, शरीयत पर अमल ना करते हुए गैरों के पास जाता है मसला हल करने के लिए, दुनियावी तौर पर मसले को हल करने की कोशिश करता है। तो भला बतलाओ इससे बड़ा इल्जाम इस्लाम पर क्या हो सकता है? इससे बड़ी बदनामी इस्लाम के लिए क्या हो सकती है कि खुद उसके मानने वाले उस पर अमल नहीं करते। कुरान की बात आए तो अजमत में उसका बड़ा अदब के साथ नाम लेते हैं, अजमत में उसकी कसम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, अजमत में उसे नीचे नहीं रखते। अगर वो गिर जाए तो बाज लोग आंखों से लगा लेते हैं, और बाज लोग तो नमक वगैरह सदक़े में देते हैं, जो कि गैर शरई अमाल है, शरीयत में इसका कोई सबूत नहीं है। और अजमत में छूने से पहले वजू करके छूते हैं, अगर कोई नापाक है नहीं छूता। कुरान को इतनी अजमत के साथ इंसान लेता है, देखता है, लेकिन जब अमल की बात आती है तो अमल नहीं करते, कुरान की तालीमात पर अमल नहीं करते। बस उसे पढ़ने में अजमत, उसका नाम लेने में अजमत, और अपने घर के ऊपरी हिस्से में
یا زینت بنانے میں اس کی عظمت کا لحاظ رہتا ہے. جو قرآن کے اندر جو تعلیمات موجود ہیں، جو احکامات موجود ہیں، اس پر عمل کرنے کے اعتبار سے یقیناً ہمارے اندر خود اسلام کی کوئی عظمت نہیں ہے، قرآن کی کوئی عظمت نہیں ہے. وہاں پر نہ ہمیں اللہ یاد آتا ہے، نہ قرآن کا حکم یاد آتا ہے. دیکھیے اسی لیے رب العالمین نے میراث کی مسائل کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. اگر کوئی ان باتوں پر عمل کر کے ہر ایک کا حق ادا کرتا ہے تو وہ اللہ کی اطاعت کرنے والا، اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا ہے، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخلہ عطا کرے گا. ایسی جنت جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. رب العالمین نے کہا یہ بہت بڑی کامیابی ہے، جنت کا ملنا یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اور اس کے فوری بعد رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ. کہا جو نافرمانی کرتا ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی، اللہ اسے آگ میں داخل کرے گا، جہنم میں داخل کرے گا، اور جہنم میں ایک بڑی مدت تک رہے گا، ایک لمبے زمانے تک اللہ تعالیٰ اسے رکھے گا. اور آگے فرمایا یہ اس کے لیے رسوائی کا عذاب ہے. دیکھیے رب العالمین نے دونوں چیزوں کا ذکر کر دیا. جائیداد کو اگر برابر حق کے ساتھ ادا کرے جنت ملے گی، اگر حق ادا نہیں ہوگا، کوئی حق کو مارتا ہے، دینے والے کا حق نہیں دیتا ہے، اس کے لیے جہنم ہے. رب العالمین نے انعام کا بھی ذکر کر دیا اور عذاب کا بھی ذکر کر دیا. اور یہ دیکھیے میراث کے تقسیم کے مسئلے میں ہی رب العالمین نے بتایا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے وہ انسان، رسول کی اطاعت کرنے والا ہے وہ انسان جس کا حق برابر ادا کرتا ہے، اور وہ اللہ کا نافرمان ہے، رسول کا نافرمان ہے، وہ حد سے آگے بڑھنے والا ہے جو حق کو ادا نہیں کرتا، لوگوں کی حق تلفی کرتا ہے. محترم حضرات، کبھی کبھی انسان کسی کا حق دیتا ہے تو سمجھتا ہے کہ میں گویا کہ احسان کر رہا ہوں. سمجھو کہ ایک باپ نے کمایا، انتقال ہو گیا، باپ کا ساتھ دینے میں، والد کا ساتھ دینے میں بڑا بھائی بھی تھا. جب دوسرے بھائیوں کے درمیان جائیداد تقسیم کرنے کی بات آئے گی تو کبھی کبھی بڑا بھائی ایسا اس بات کو سمجھتا ہے اور دکھاتا ہے گویا کہ وہ دوسرے بھائیوں پر، بہنوں پر احسان جتلا رہا ہے، اپنے طرف سے وہ مفت میں دے رہا ہے، اپنا حق گویا کہ دوسروں کو دے رہا ہے. اس طرح کا تصور اپنے اندر رکھ کر انسان دوسروں کو دیتا ہے. جبکہ رب العالمین نے کیا کہا میراث کی تقسیم میں؟ نصیبا مفروضا. یہ حق کا ادا کرنا رب العالمین کی جانب سے فرض کیا گیا فیصلہ. اللہ نے فرض کر دیا ہے، فیصلہ اللہ کا. تم نہیں دے رہے ہو بلکہ اللہ نے فیصلہ کیا، تم اللہ کے فیصلے پر عمل کرتے ہوئے دے رہے ہو. اور اسی کے ساتھ دیکھیے اس میراث کی تقسیم میں جو الفاظ رب العالمین نے استعمال کیا، اگر ہم ان الفاظ کو دیکھیں تو ہمیں بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے کیسے تاکیدی طور پر جائیداد کی تقسیم کا حکم دیا ہے اور اس پر زور دیا. رب العالمین نے فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہارے بچوں کے بارے میں تم سے وصیت کرتا. وصیت، اور وصیت کسے کہتے ہیں؟ تاکیدی نصیحت کو کہتے ہیں. ایسی نصیحت جس پر عمل کیا جائے، جس پر عمل کرنا ضروری ہے، ایسی نصیحت کو وصیت کہتے ہیں. تو اللہ نے وصیت کا کلمہ استعمال کیا. جیسے کہ اس کلمے کا ذکر رب العالمین نے ماں باپ کی خدمت کے لیے استعمال کیا ہے. فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. اللہ تعالیٰ نے یہ وصیت کی ہے لوگوں کو کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں. ہمیں معلوم ہے کہ یہاں پر وصیت سے مراد ماں باپ کی خدمت کرنا ضروری ہے، ماں باپ کی خدمت کرنا لازم ہے، یہ مطلب ہے وصیت کا. تو وہی لفظ رب العالمین نے میراث کی تقسیم میں استعمال کیا. تو اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ بچوں کو اس کا حق دینا ضروری ہے، بہنوں کو اس کا حق دینا ضروری ہے، بھائیوں کو ان کا حق دینا ضروری ہے.
رب العالمین نے ضروری کے کلمے استعمال کر کے اس مسئلے کی وضاحت کی اور تاکیدی بات اس میں بتائی. اور اسی کے ساتھ دیکھیے اللہ رب العالمین نے ایک اور لفظ استعمال کیا, فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین, لڑکی کو جتنا دیا جاتا ہے اس سے ڈبل لڑکے کو دیا جائے. رب العالمین کا فیصلہ, لڑکی کو جتنا دیا جاتا ہے اس کا ڈبل لڑکے کو دیا جائے. اور یہ جو عبارت ہے, یہ عبارت صرف ایسے ہی نصیحت کرنے کے لیے نہیں ہے کہ بھئی تمہیں چاہو تو دو, نہ چاہو تو مت دو, ایسا نہیں, بلکہ حکم دیتے ہوئے یہ حکم ہے تم پر. جیسے رب العالمین نے دوسرے مسئلے میں اس طرح کی آیت ذکر کی, فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا, جس کے پاس بھی حج کرنے کی طاقت ہے, مالی طور پر, جسمانی طور پر سفر کرنے کے اعتبار سے طاقت ہے, چاہیے کہ وہ کعبۃ اللہ کا حج کرے, یہ حکم ہے. تو اسی طرح رب العالمین نے یہاں حکم دیا للذکر مثل حظ الانثیین, لڑکی کو جتنا ملتا ہے اس کا ڈبل لڑکے کو دیا جائے, حکم ہے, یہ صرف خبر نہیں. تو ہمیں ان آیتوں سے, الفاظ سے اس بات کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس مسئلے میں بہت ہی زیادہ تاکیدی زور دیا ہے. اور دیکھیے محترم حضرات, عام طور پر لوگ خاص کر بیٹیوں کے میراث میں, بہنوں کے میراث میں حق تلفی کرتے, نہیں دیتے, حق نہیں دیتے, جائیداد اپنے نام کر کے خاموش بیٹھ جاتے اور سمجھتے ہیں کہ اگر میں اپنے پاس رکھوں گا تو میرے بچوں کے لیے بعد میں یہ چیز کام آئے گی. لیکن کبھی انسان یہ نہیں سوچتا کہ دنیا میں جو مال انسان کو ملتا ہے, یہ مال ہمیشہ کبھی بھی ایک ہی انسان کے پاس رہنا ضروری نہیں ہے. مثال کے طور پر سمجھیے, ہر خاندان میں کچھ مالدار رہتے ہیں, اور جتنے بھی مالدار ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ آج اس کا باپ مالدار ہے تو بیٹے بھی مالدار رہیں گے, پھر پوتے بھی مالدار رہیں گے, اسی طرح اس گھر کے اندر مالداری کا سلسلہ جاری رہے گا قیامت تک. ہرگز نہیں, ایسا ناممکن ہے. کتنے ایسے مالدار جو تقریباً 40-50 سال پہلے خود ہمارے گاؤں کے اندر بڑے نامور تھے, لیکن آج وہ خود کنگال ہیں, فقیر ہیں, ان کی اولاد مجبور ہے, پریشان حال ہے. اور کتنے ایسے گھرانے ہیں, کتنے ایسے افراد ہیں جو اسی 30-40 سال پہلے جو بالکل غریب تھے, اللہ نے نواز دیا, اللہ نے مالدار کر دیا. جن کے پاس تھا ان کا چلا گیا, اور جن کے پاس نہیں تھا آج ان کے پاس مال آ گیا. یہ رب العالمین کا نظام ہے. تو پھر انسان یہ کیسے تصور کر سکتا ہے اگر میں دوں گا تو میرے بچوں کے لیے کیا ہوگا؟ جو حق دینا ہے, اگر وہ حق انسان اللہ کی رضا کے لیے دے, اللہ کی خوشنودی کے لیے دے, تو ضرور ضرور اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت دے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کی زندگی میں برکت دے گا. اگر کوئی دوسروں کے حق کو مار کر اپنے پاس رکھتا ہے تو کوئی یہ ہرگز تصور نہیں کر سکتا کہ میرے بعد میرے بچے اچھی زندگی گزاریں گے. یہ ہرگز ناممکن ہے اور ممکن نہیں ہے. بعض علماء نے اس مسئلے میں دیکھیے 2 واقعات ذکر کیے. واقعہ کیا ہے؟ اس سے پہلے بھی یہ مسئلہ آپ کے سامنے آیا ہے. واقعہ کیا ہے؟ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جو 5ویں خلیفہ شمار کیے جاتے ہیں, جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے انتقال کے وقت میں ان کے پاس بچوں کو دینے کے لیے کوئی بڑی رقم موجود نہیں تھی, جبکہ وقت کے خلیفہ ہیں. انہوں نے حق کے ساتھ مال کمایا اور جتنا کمایا اتنا ہی چھوڑ گئے. اور ان کے مقابلے میں بادشاہ وقت ہے, بادشاہ وقت کے بیٹے ہیں جو عالی شان زندگی گزارنے والے تھے. تو دونوں طرف, ایک طرف بادشاہ کے بیٹے بھی بڑے ہو رہے ہیں اور دوسری طرف عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے بیٹے بھی بڑے ہو رہے ہیں. تو بعد میں لوگوں نے دیکھ کر اس بات کی گواہی دی, ہم نے دیکھا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی اولاد بعد میں بڑے ہونے کے بعد وہ دوسروں کو دینے کے لائق بن گئے, اور دوسری طرف بادشاہ کی اولاد دوسروں سے لینے والے بن گئی. یہ نظام ہے رب العالمین کا.
کہ کوئی کسی کا حق مار کر یہ ہرگز نہیں تصور کر سکتا کہ یہ چیز میرے پاس ہمیشہ رہے گی یا میرے بعد میری اولاد کو ملے گی۔ محترم حضرات، یہ ظلم ہے، اور کل قیامت کے دن یہ ظلم انسان کو تاریکی میں ڈال دیتا ہے، اور یہ اتنا بڑا ظلم ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، اگر کوئی بندہ ایک بالشت بھی کسی کی زمین ہڑپ لیتا ہے، کسی کا حق مار لیتا ہے، تو کہا کہ اس زمین کے برابر 7 زمینیں اس کے گلے میں ہار بنا کر ڈال دیں گے، اللہ تعالیٰ وہ عذاب انسان کو ڈالے گا۔ اور یہ ظلم کا مسئلہ اتنا خطرناک ہے، ہم تو یہاں جائیداد کی بات کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں اگر تم میں سے کسی نے کسی پر ظلم کیا ہے، آج ہی اس ظلم کی معافی مانگ لو، اس دن کے آنے سے پہلے جس دن انسان کے پاس سونا چاندی نہیں رہے گا، دینار و درہم نہیں رہیں گے، اس کی تلافی کے لیے انسان روپیہ پیسہ خرچ کر سکے، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ اور آپ نے فرمایا کل قیامت کے دن ہر ایک کے حق کو ادا کیا جائے گا، ہر ایک کے حق کو ادا کیا جائے گا۔ اور مثال دیتے ہوئے آپ نے فرمایا، سمجھو کہ اگر دنیا میں ایک سینگ والی بکری بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہے، اس نے اپنے سر سے مارا ہے، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن دونوں کو اٹھائے گا اور سینگ والی کے سینگ کو نکال دے گا، بغیر سینگ والی بکری کو سینگ عطا کرے گا اور کہے گا کہ تم اسے مارو، تمہارا بدلہ تم لے لو۔ سوچو کہ یہ جانوروں کی بات ہے، جو چوپائے لوگوں کے لیے دنیا میں ہیں، ان چوپایوں کی بات ہے جن کے لیے جنت جہنم کی بات ہی نہیں۔ تو ایسے چوپایوں کے ذکر میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بکریوں کا حق بھی وہاں پر ادا کرنا پڑے گا، تو ہم انسانوں کی کیا بات کریں؟ اگر انسان نے کسی کا حق مارا ہے، دنیا میں اس نے اس کے حق کو ادا نہیں کیا، کل قیامت کے دن اسے ادا کرنا پڑے گا۔ کیسے ادا کرنا پڑے گا؟ آپ علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا، ہے صحابہ بتاؤ کہ میری امت کا مفلس کون ہے؟ مفلس، فقیر، غریب کون ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی، جس کے پاس سونا چاندی نہ ہو، جائیداد نہ ہو، وہ مفلس ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے جو کل قیامت کے دن بڑی بڑی نیکیاں لے کر آئے گا، بہت زیادہ نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن دنیا میں وہ کسی کو مارا ہوگا، کسی کو گالی دیا ہوگا، کسی کا مال ناحق کھایا ہوگا۔ لوگ آئیں گے وہاں، اللہ سے شکایت کریں گے، اے اللہ اس نے مجھے مارا ہے، اے اللہ اس نے مجھے گالی دی ہے، اے اللہ اس نے میرا مال کھایا ہے۔ اللہ کہے گا کہ جاؤ تمہارے مال کے برابر اس کی نیکیاں لے لو، جاؤ تمہاری گالی کے برابر اس کی نیکیاں لے لو، جاؤ تمہارے مال کے برابر اس کی نیکیاں لے لو۔ نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لوگ باقی رہیں گے۔ اللہ کہے گا کہ جاؤ تم پر جو ظلم ہوا ہے اس کے برابر تمہارے گناہ اس پر ڈال دو۔ جو نیکیاں لے کر گیا تھا وہ دوسروں کے گناہوں کو اپنے اوپر ڈھوئے گا اور ہلاک ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ میری امت کا مفلس ہے۔ اس سے بات واضح ہوتی ہے کہ یہ دنیا ایسے ہی عیش موج و مستی، ظلم زبردستی، دوسروں کے حق کو مارنے کے لیے نہیں ہے۔ اور انسان یہ نہ سمجھے کون دیکھ رہا ہے، کسے معلوم ہوگا، اگر میں یہ گھپلا کر لوں، دھوکہ دے لوں، اگر کسی کے حق کو میں مار لوں تو کون میرا مقابلہ کر سکتا ہے، کسے کیا معلوم ہوگا۔ انسان ہرگز یہ تصور نہ کرے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اللہ انسان کے نام اعمال میں ساری چیزیں لکھی جا رہی ہیں، نوٹ کی جا رہی ہیں۔ محترم حضرات، آج یہ چیز لوگوں کے اندر بہت زیادہ ہے۔ دیکھیے آخر یہ چیز لوگوں میں کیوں آ رہی؟ اگر ہم اس کے اسباب کو دیکھیں تو ان اسباب میں ایک بہت بڑا سبب انسان کے ایمان کی کمزوری ہے۔ ایمان کی کمزوری، آخرت پر ایمان نہیں ہے، مرنے پر یقین نہیں ہے، قبر کے سوال و جواب پر یقین کم ہو گیا ہے، دوبارہ اٹھنا، پل صراط پر گزرنا، حساب و کتاب لینا، رب کے سامنے ٹھہرنا، اس کا یقین کم ہو گیا۔ اور اسی یقین میں یہ یقین بھی کم ہو گیا ہے اللہ دینے والا ہے، یہ یقین کم ہو گیا۔ انسانوں کے دل و دماغ میں یہ تصور ہی کم ہو گیا، گویا کہ آج ایسا تصور ہے میں محنت کروں گا تو مجھے ملے گا، جتنی محنت میں کروں گا مجھے ملے گا۔
تو اگر اسی نیت میں آج دیکھیے ہر اعتبار سے دھوکہ، بزنس دھوکہ بن گیا، بیپار دھوکہ بن گیا ہے، معاملات دھوکے کے ہو رہے ہیں، ہر اعتبار سے کمزوروں کو، ان پڑھوں کو اور نرم لوگوں کو دھوکہ دینے کی لوگ کوشش کرتے ہیں۔ کچھ بھی احساس ہی نہیں رہتا کہ کل قیامت کے دن میں کیا جواب دوں گا، کل قیامت کے دن اس کا حق میں کیسے ادا کروں گا۔ تو گویا کہ دھوکہ دینے کا معاملہ آج بڑھ گیا ہے، ہر اعتبار سے بڑھ گیا۔ بلکہ انسان کیا سمجھتا ہے، میں دھوکہ نہیں دے رہا ہوں بلکہ میری چالاکی ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے یہ میری چالاکی ہے، وہ بے وقوف ہے۔ اگر وہ چالاک ہوتا تو اس دھوکے سے بچتا۔ دیکھیے آج کتنے دھوکے ہوتے ہیں پیسوں کے معاملے میں، اور لوگوں نے ایک بڑا امپیر اس میں کھڑا کر دیا ہے دھوکہ دینے کے معاملے میں۔ بینک کے لحاظ سے دھوکہ ہو جاتا ہے، انسان جانے انجانے میں کوئی چیز غلط استعمال کر دیتا ہے، انسان کے پیسے چلے جاتے ہیں، دھوکہ ہو جاتا ہے۔ اور آج یہ چیز حد سے بڑھ رہی، کیوں؟ انسان کے ایمان میں کمزوری، یقین نہیں ہے، اس بات کا یقین نہیں ہے کہ اللہ نے پیدا کیا، اللہ روزی کا انتظام کرتا ہے، اگر میں حلال طریقے سے صحیح نیت سے زندگی گزاروں اللہ میرا بہتر انتظام کرے گا، اگر میں دوسروں کا حق ماروں گا تو میری زندگی ہلاک و برباد ہو جائے گی، اس بات پر یقین نہیں ہے۔ دیکھیے رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا الشیطان یعدکم الفقر، لوگو شیطان تمہیں فقر و فاقہ کا ڈر دلاتا ہے۔ الشیطان یعیدکم الفقر، شیطان جو گمراہ انسان کو کرتا ہے تو گمراہ کرنے کے اسباب میں ایک سبب فقر و فاقہ کا ڈر دلانا۔ فقر و فاقہ کس میں؟ صدقہ کرنے انسان جاتا ہے، شیطان کہتا ہے اگر میں ایسے بانٹتا رہوں گا تو مجھے کیا بچے گا، میرے گھر والوں کیا بچے گا۔ اور یقینی بات ہے اسلام نے کبھی ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دی کہ جتنا مال ہے سارا مال صدقہ کر دیں، کبھی اجازت نہیں دی۔ ایک صحابی آئے اللہ کے نبی کے پاس، کہنے لگے اے اللہ کے نبی بس میری ایک ہی بیٹی ہے اور مال زیادہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں اس مال کو صدقہ کر دوں، وقف کر دوں۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا، میں پورا مال، کہا نہیں کر سکتے، آدھا مال نہیں کر سکتے، کہا تو پو مال میں خرچ کروں گا۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ پو مال بھی زیادہ ہے، یعنی اگر اس سے بھی تم کم خرچ کرنا چاہو تو بہتر ہے، یہ مطلب ہے۔ دیکھیے شریعت، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، اور اس کے بعد نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ تم اپنے بچوں کو مالدار بنا کر جاؤ۔ اگر پورا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دو گے تو بعد میں یہ بچے دوسروں کے سامنے ہتھیلی پھیلائیں گے، ہاتھ پھیلائیں گے، اس سے بہتر ہے کہ بچوں کے لیے تم کچھ چھوڑ کر جاؤ۔ تو شریعت کی تعلیم یہ ہے، کبھی شریعت یہ نہیں کہتی کہ مکمل پورا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، لیکن پھر بھی شیطان جو ذرا مال انسان خرچ کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، سخاوت کرتا ہے، مہمان نوازی کرتا ہے، غریبوں کا خیال کرتا ہے، وہاں پر شیطان خیال ڈالتا ہے، شیطان یعیدکم الفقر، فقر و فاقہ سے ڈراتا ہے۔ اور اسی فقر و فاقہ سے ڈرانے میں ایک چیز ہے، اگر انسان حلال طریقے سے کمائے گا تو پیسے کم ملتے ہیں، محنت زیادہ ہے پیسے کم ہیں۔ دوسری طرف حرام راستہ ہے، محنت کم ہے پیسے زیادہ ہیں، اور بہت جلد مالدار ہونے کا نسخہ ہے۔ وہاں پر شیطان کیا کرے گا، اسی طرح تم رہو گے تو غریب بن کر رہو گے، اس لیے بہتر ہے ٹریک بدلو، راستہ بدلو، دیکھو خود بخود تم مالدار ہو جاؤ گے۔ اور آج بعض لوگوں کے ذہنوں میں ایک تصور بھی ہے، وہ تصور کیا ہے، کما لیں حرام طریقے سے، بعد میں حج کر لیں گے، گناہ معاف ہو جائیں گے، یہ پہلے کما لیں گے بعد میں توبہ کر لیں گے۔ اور بعض لوگوں کا تصور ایسا بھی ہے، اگر میں 1000 روپے حرام طریقے سے کماؤں تو اس میں سے اگر ایک 200-300 روپے غریبوں کو کھلا دوں تو ہو گیا، صدقہ ہو گیا۔ اللہ اکبر، ایسے تصور کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ ایمان کی کمزوری ہے، یقین کی کمزوری ہے۔ محترم حضرات، اور آج خاص کر میراث کی تقسیم میں جو کوتاہی ہمارے درمیان ہے، اس کے اسباب میں ایک سبب جاہلی رسم و رواج کا معاملہ ہے کہ لڑکی کا کوئی اعتبار نہیں، بہن کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اور اسی میں ایک بڑا مسئلہ جہیز کا آتا ہے۔ بھائی کہتے ہیں تمہاری شادی میں اتنے پیسے خرچ ہو گئے، جہیز میں اتنے پیسے خرچ ہو گئے، اب پھر دوبارہ جائیداد میں سے تمہارا حصہ ہم کیسے دے سکتے ہیں۔ دیکھیے کہ جو ایک غلطی ہمارے درمیان آئی ہے، جہیز کی لعنت، جہیز کی جو غلطی ہمارے درمیان آئی ہے، تو اس کا اتنا بڑا نقصان کہ ہم قرآن پر عمل کرنے سے رہ گئے، قرآن پر عمل کرنے سے رہ گئے۔ اگر نوجوان مرد
لڑکے کے والدین اگر اس نحوست سے اپنے آپ کو بری کر لیں، اس برائی سے اپنے آپ کو بچا لیں، تو کتنے فائدے ہوں گے. شادیاں آسان ہو جائیں گی، سادی شادیاں ہو جائیں گی، اور اس کے بعد یہ اختلاف کی بات بھی نہیں رہے گی. شریعت کے مطابق والد کا مال لڑکی کو ملے گا، بہن کو ملے گا، سکون کی زندگی وہاں پر رہے گی. اور یہ مسئلہ ایسا ہے کہ شریعت پر عمل کرنے کے اعتبار سے انسان کے دل میں رشتہ داری کی محبت، والدین کی محبت اور خاندان والوں کا اچھا تصور آئے گا. ایک دوسرے کی مدد کرنے کے جذبات وہاں پر پیدا ہوں گے. یقیناً سنت کو چھوڑ دینا، جو انسان سنت کو چھوڑ دیتا ہے اس کی جگہ پر بدعت آ جاتی، رسم و رواج آ جاتے ہیں. جب ایک رسم و رواج میں انسان مبتلا ہو جائے تو بہت ساری صحیح راستوں سے انسان بھٹک جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے. یہ چیز ہمارے درمیان شامل ہے. محترم حضرات، جہاں تک جائیداد کو تقسیم کرنے کا معاملہ ہے، بس میں 2 منٹ میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. یاد رکھیے، اگر کوئی کسی کا حق نہیں دیتا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے. کل قیامت کے دن اس حق کو ادا کرنا پڑے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا الحقوا الفرائض باہلھا، جس کا جو حق ہے ادا کر دو. الحقوا بالفرائض باہلھا. اور اسی کے ساتھ یہ حق کو مار دینا یہ انسان کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن جاتا ہے. رب العالمین نے فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. جو یتیموں کے مال کو ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ کو بھر رہے ہیں اور عنقریب وہ جہنم میں داخل ہو جائیں گے. اور یہ حق کو مار دینا ایک ظلم ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ. لوگوں ظلم کرنے سے بچو، اور یہ ظلم کل قیامت کے دن اندھیری کھوٹری کی شکل اختیار کرے گا. اور آپ نے فرمایا من اقتطع شبرا من ارض ظلما طوقه اللہ ایاہ یوم القیامۃ من 7 ارضین. اگر کسی نے ایک بالشت بھی کسی کی زمین ہڑپ کر لی، کل قیامت کے دن اللہ تعالی 7 زمینیں توق بنا کر، ہار بنا کر انسان کے گلے میں ڈال دے گا. اور دیکھیے کہ یہ جو جائیداد کو نہیں دیتے ہیں، دراصل اس سے کیا ہوتا ہے، رشتے ناتے کٹ جاتے ہیں، دوستیاں ختم ہو جاتی، خود بھائی دشمن بن جاتے ہیں، بھائی بہن دشمن بن جاتے ہیں، ماں باپ بچے والدین کے دشمن بن جاتے ہیں، اور یہ رشتے ناتے کاٹنے کا سبب بن جاتا ہے. اور یہ بہت بڑا گناہ ہے. رب العالمین نے فرمایا والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ويقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ويفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنۃ ولهم سوء الدار. جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں وعدہ کرنے کے بعد، اور رشتے ناتوں کو کاٹ دیتے ہیں، جوڑنے کی جگہ کاٹ دیتے ہیں، فساد برپا کرتے ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے اور ان کا ٹھکانہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. ایک حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ اس کی سزا انسان کو دنیا میں نہ ملے، آخرت میں ملے، اور انسان سمجھتا ہے کہ میں کوئی غلطی نہیں کیا. لیکن رشتے ناتے کاٹنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی سزا اللہ دنیا ہی میں دے دیتا ہے، آخرت میں ہے ہی، اس کی سزا بہت جلد انسان کو دنیا ہی میں مل جاتی ہے. آپ نے فرمایا وَأَبْغَضُ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ ثُمَّ قَطِيعَةُ الرَّحِمِ. اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ غضبناک کرنے والا عمل شرک کرنا ہے، اور اس کے بعد دوسرا عمل رشتہ داریوں کو کاٹنا ہے. ما من ذنب اجدر ان يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. گناہوں میں بہت جلد اللہ تعالی جس کی سزا دنیا ہی میں بندے کو دیتا، آخرت کی سزا رکھتے ہوئے اس کی سزا آخرت میں بھی ہے، آخرت کی سزا رکھتے ہوئے دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ جس کی سزا بہت جلد انسان کو دیتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ایک سرکشی اور دوسرا رشتے ناتوں کو کاٹنا ہے. تو الغرض محترم حضرات، جائیداد کو برابر حق کے ساتھ دینا یہ فریضہ ہے،
رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے، اگر ہم نہیں دیتے ہیں تو کل قیامت کے دن ہمارے لیے دردناک عذابات ہیں۔ یہ اللہ کی رسول کی نافرمانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ دوسروں کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ دوسروں کے حق کو مارنے، دوسروں کی حق تلفی کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی ذات پر، آخرت کے دن پر، اللہ کے فیصلے پر یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے گھر بار میں، کاروبار میں، اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے کمائی میں، رزق میں برکتیں عطا فرمائے، رب العالمین جو قرض میں ہیں اللہ ان کے قرض کی ادائیگی کا ذریعہ عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ورفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحمید، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم ورب حلیم۔